ربنا أعلاك قدر. بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب سے ایک ایسی عبادت کے بارے میں بات کروں گی جو ہمارے دلوں کی ہر مراد کو پورا کرنے کا سب سے آسان اور طاقتور ذریعہ ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں صلاۃ الحاجت کی نماز کی۔ اکثر ہمارے دلوں میں ہزاروں خواہشیں اور حاجتیں ہوتی ہیں اور ہم انہیں پورا کرنے کے لیے طرح طرح کے وظیفے اور دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن ان وظیفوں کی مدت بہت لمبی ہوتی ہے، کوئی 40 دن، کوئی مہینوں لگ جاتے ہیں۔ مگر صلاۃ الحاجت کی نماز ایک ایسا عمل ہے جو صرف ایک بار کرنے سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں ایک نہیں بلکہ 1000 مرادیں ہوں تو بھی یہ ایک عمل سب کچھ پورا کر دیتا ہے۔ بہنوں، آج تک ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوا کہ اس نے صلاۃ الحاجت کی نماز ادا کی ہو اور اس کی حاجت پوری نہ ہوئی ہو۔ یہ نماز خاص طور پر تب پڑھی جاتی ہے جب زندگی میں کوئی بڑی مصیبت آ جائے، کوئی کام بگڑ جائے یا کوئی مراد بہت جلدی پوری کرنی ہو۔ لیکن افسوس، بہت سے لوگوں کو اس کا صحیح اور مکمل طریقہ معلوم نہیں ہوتا، اور نماز کے بعد ایک خاص وظیفہ بھی پڑھا جاتا ہے جو دعاؤں کی قبولیت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو آج میں آپ کو آسان الفاظ میں صلاۃ الحاجت کی نماز کا مکمل طریقہ بتاتی ہوں اور اس کے بعد کا وہ خاص وظیفہ بھی۔ اگر آپ اپنی کوئی بھی حاجت پوری کرنا چاہتی ہیں، چاہے وہ کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو، تو یہ نماز ضرور ادا کریں۔ یہ صرف ایک رات کا عمل ہے جو آپ کی پوری زندگی کو روشن کر دے گا۔ یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھیے، اور ہاں، اگر یہ باتیں آپ کی زندگی میں فرق لائیں تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ نماز کون کون ادا کر سکتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کے دل میں ایک یا لاکھوں مرادیں ہوں تو یہ نماز پڑھیے، انشاءاللہ سب پوری ہو جائیں گی۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، برکت نہ ہو، غریبی ہو، تو گھر کے حالات سدھارنے، مقدر چمکانے، مال دولت لانے کے لیے پڑھیے۔ اگر دشمنوں سے حفاظت چاہیے، قرض سے نجات، اولاد کی تمنا، بیماریوں سے شفا یا دنیا کی کوئی بھی ضرورت، تو یہ نماز ایک بار پڑھیے اور چمتکار دیکھیے۔ اب آئیے مدعے کی بات پر۔ صلاۃ الحاجت کی نماز 2 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے اور 4 رکعت بھی، یہ آپ پر نربھر کرتا ہے۔ اگر وقت کم ہو تو 2 رکعت، زیادہ ہو تو 4، لیکن میں آپ کو 4 رکعت کا طریقہ بتاتی ہوں کیونکہ وہ زیادہ مکمل ہے۔ سب سے پہلے پاک صاف حالت میں رہیے، تازہ وضو ضروری ہے۔ یہ نماز نفل ہے تو کوئی مقرر وقت نہیں، بس سورج نکلتے یا ڈوبتے وقت نہ پڑھیں۔ بہتر ہے عشاء کے بعد رات میں پڑھیں کیونکہ ہمارے بزرگوں نے یہی مشورہ دیا ہے۔ انشاءاللہ یہ وقت زیادہ برکت والا ہوتا ہے۔ نماز کے لیے کھڑی ہو جائیے۔ نیت دل کا ارادہ ہے لیکن زبان سے کہنا افضل ہے۔ 4 رکعت کی نیت یہ ہے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز حاجت نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے، وقت موجودہ، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیے، سبحانک پڑھیے، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ، پھر پوری سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھیے، اس کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیے، کم سے کم 3، 5 یا 7 بار سبحان ربی العظیم پڑھیے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہہ کر کھڑی ہو جائیے، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیے، 3، 5 یا 7 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیے، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھیے، پھر دوسرے سجدے میں وہی پڑھیے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائیے۔ دوسری رکعت بسم اللہ پڑھیے، پھر سورہ فاتحہ، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیے، پھر رکوع سجدے ویسے ہی۔ اب قاعدے میں بیٹھیے اور التحیات پڑھیے، پھر اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائیے۔ تیسری رکعت بسم اللہ سورہ فاتحہ، پھر کوئی بھی ایک سورہ یا سورہ اخلاص پڑھیے، رکوع سجدے کریں، پھر اللہ اکبر کہہ کر چوتھی رکعت بسم اللہ سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورہ یا اخلاص، رکوع سجدے۔ اب قاعدے میں بیٹھیے، التحیات درود ابراہیمی دعائے مسورہ پڑھیے، پھر سلام پھیریے۔
नमाज मुकम्मल होने के बाद उसी जगह बैठे रहिए और कम से कम 21 मर्तबा ये आयत पढ़िए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बस इतना ही। अब अपनी मुरादें अल्लाह से मांगिए या ना मांगिए, वो आपके दिल की हर बात जानता है। इंशाअल्लाह आपकी हजारों मुरादें पूरी हो जाएंगी। ये अमल इतना ताकतवर है कि कोई लिमिट नहीं। अल्लाह की रहमत से सब कुछ हो जाता है। बहनों भाइयों, अगर कुछ समझ ना आए तो बताइए, मैं मदद करूंगी। और ये बातें शेयर करिए, शायद किसी की जिंदगी बदल जाए और आपको सवाब मिले। अल्लाह हम सब की हाजतें पूरी फरमाए। वस्सलामु अलैकुम।